वाक्य सुना दूं, बहुत प्यारा वाक्य सुनाता हूं, सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ देखो, अगर हमारे माँ बाप जिंदा है, आमीन बोलो, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अगर हमारे अम्मा अब्बा दोनों या दोनों में से कोई एक अल्लाह को प्यारे हो गए, आज दुआ करो अल्लाह उनको जन्नत में हमसे राजी कर दे, वरना वो नाराज होके गए होंगे ना, तो जिंदा और ना जिंदा दोनों बराबर है। इसलिए कि मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूं। आपने एक नबी का नाम सुना है, हजरत मूसा का? अरे बोलो हाँ या नहीं। तूने अभी मजमा बढ़ गया, इसलिए मैं सबकी तरफ देख के बोल रहा हूं, भाई आपने नबी का नाम सुना? कौन हजरत? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन हजरत? वो कहां जाते थे? पहाड़ पे। किससे बात करते थे? अल्लाह से। अरे वो हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, अल्लाह से बात करते थे। अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वनादैनाहु मिन जानिबि तूरि अयमन वकर्रबनाहु नजिया। फिर साथ में बोलो, हजरत मूसा कहां जाते थे? किससे बात करते थे? देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक दिन हजरत मूसा पहाड़ पे गए ना, तो जाकर कहने लगे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह की आवाज आई, मूसा तुमको नबी बनाया तो जन्नत में तो जाओगे ना। अरे जब इतना बड़ा ओहदा तुमको दिया, तुम नबी हो, तुम जन्नत में जाओगे। तो हजरत मूसा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह वो तो मुझे मालूम है, तूने नबी बनाया, मुझको जन्नत में भेजेगा, लेकिन मेरा जन्नत में पार्टनर कौन होगा? मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? भाई जन्नत में मेरा, साथ में बोलो ना, पड़ोसी, पड़ोसी मेरा साथी, मेरा पार्टनर जन्नत। अल्लाह ने कहा मूसा तुझे जन्नत का पड़ोसी देखना है, पहाड़ से उतर जाओ। हजरत मूसा पहाड़ से उतर गए। कहा अब अल्लाह कहां जाना? कहा ये बाजार में जाओ। बाजार में जो आखिरी दुकान है ना, बोलो बाजार में कौन सी दुकान? हाँ, वो जो आदमी है वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी, बोलो वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी, बोलो तुम्हारा रफीक, बोलो तुम्हारे साथ आने वाला, बोलो वो है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं मुलाकात करूं? अल्लाह ने कहा मेरी तरफ से परमिशन है, जाओ मुलाकात करो। हज़रत मूसा मुलाकात करने नहीं गए, घर गए, नहाए धोए, अच्छे कपड़े, खुशबू, इसलिए कि किसको मिलने जा रहे? जन्नत का साथी, बोलो किसको मिलने जा रहे? जन्नत का। हज़रत मूसा बहुत खुश होके गए। अच्छा वो बाजार में गए, आखिरी दुकान पे गए तो हज़रत मूसा हैरान हो गए। एक आदमी है, गोश्त बेच रहा है, काला काला है, लंबा चौड़ा है, और इतनी खराब जबान में बातें करता। और क्या बातें करता मालूम? ए चल तेरा पैसा दे दे, पैसा रख दे, ए तेरा सामान उठा ले, चल सामान उठा, ए चल तू तेरा पैसा रख दे। और फिर किसी को यूं पकड़ता है, ए तेरे 2 दिन के पैसे बाकी है, अभी तक पैसे चुकाया नहीं। हज़रत मूसा तो चौंक गए, अल्लाह ये लंबा चौड़ा काला कलोटा, और ये तो पकड़ता है सबको यूं करके, अल्लाह ये। तो अल्लाह ने कहा यही तेरा जन्नत का साथी है। बताओ हज़रत मूसा मुलाकात करेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मालूम? अल्लाह मुलाकात तो करूंगा, लेकिन ये हालत में मुलाकात नहीं करूंगा। गए, घर पे गए, पूरा भेष बदल दिया, बोलो पूरा भेष। और बिल्कुल शाम के टाइम दुकान बंद करने का टाइम, तब हज़रत मूसा एक मुसाफिर की तरह लकड़ी लेकर आए और आकर कहने लगे वो दुकान बंद हो रही है, बोलो वो दुकान। और वो आदमी जा रहा है, वो काला कलोटा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, हाथ में ठेला लिए, वो घर की तरफ जा रहा। हज़रत मूसा पीछे दौड़े और जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास रात को रहने की जगह नहीं है, रात को खाने की रोटी नहीं है, अगर तू मेरे को मेहमान बना ले आज की रात। किसको कहा? वो काले कलोटे। वो यूं मुड़कर कहता है क्यों सफर क्यों करते हो जब रात का इंतजाम नहीं होता है? आज सफर में आ गए, रात का इंतजाम नहीं, रोटी का इंतजाम नहीं, हम किसी को खिलाते पिलाते नहीं है, जाओ अपना काम करो। हज़रत मूसा कहते मैं तो सुबह से इसकी ऐसी जबान देख ही रहा था और अभी भी उसकी वही जबान खुली। लेकिन हज़रत मूसा ने फिर कहा आपका एहसान होएगा, मेरे को एक रात रख दोगे? तो उसने देखा, कहा चलो ठीक है आ जाओ, आज की रात मेरे घर पे आओ, लेकिन सुबह में चले जाने का, और रात का खाना थोड़ा खाने का, जो लिमिटेड देवे, सुबह खाने के बाद। हज़रत मूसा ने कहा सब मंजूर है। हज़रत मूसा को तो ये देखना था ये मेरे जन्नत का पड़ोसी कैसा होगा। खैर एक दुनिया वालों, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, वो काले कलोटे आदमी बोलो आगे, पीछे कौन? हजरत। अच्छा घर आया, हज़रत मूसा कहते अल्लाह की कसम इसकी जिंदगी बाहर की अलग थी, इसकी घर की जिंदगी टोटली अलग थी। ये जैसे घर में गया, हज़रत मूसा कहते मैंने देखा बिस्तर पे इसकी माँ पड़ी है और पूरे माँ का पाखाना, पाखाना समझते हो ना,
पेशाब पाखाना चेहरे से ये थूक निकला हुआ और ऐसे माँ पड़ी है। हजरत मूसा कहते इसने मुझे तो बाहर बिठा दिया, खुद अंदर गया, अपने माँ का पेशाब और पाखाना अपने हाथों से धोया, अपने माँ का थूक साफ किया, फिर अपनी माँ को यूं उठाया, ले गया गुसल खाने में ले गया, माँ को नहलाया धुलाया और उसके बाद माँ को लाके अपने बिस्तर पे रखा, सर पे तेल लगाया और फिर माँ को क्या कहा, माँ खाना लेके आया हूँ, बस थोड़ी देर में गर्म करके देता हूँ। हजरत मूसा कहते मैंने देखा कि उसने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया, जैसा सूप जैसा खाना बनाया और माँ को धीरे धीरे पिलाने लगा। और क्या कहता मालूम, हजरत मूसा कहते मेरी अकल हैरान हो गई जब वो काला कलोट आदमी अपनी माँ को खाना खिलाता और क्या कहता है, माँ खा ले, मैं सुबह से खाया नहीं हूँ माँ, मैं सुबह से पानी नहीं पिया माँ, इसलिए कि मैंने तो इरादा कर लिया जब तक मेरी माँ पानी नहीं पिएगी मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, माँ खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा, माँ पी ले ना पानी पी ले, माँ पानी पी ले। कहते वो एक घुट माँ को पिलाता था, उसके बाद एक घुट खुद पी लेता था, माँ को पानी पिलाता था फिर खुद पी लेता था और इतना खुश होता था, माँ तूने पानी पिया तो मैंने पानी पिया, तूने खाना खाया, माँ तू सो जा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और कहा माँ तू सो जा, सोने के बाद अब माँ को सुला रहा है। अरे बोलो वो आदमी माँ को क्या कर रहा है? हजरत मूसा कहते मैंने कोई बेटा ऐसा नहीं देखा जो माँ को सुलाता हो, कभी माँ के पाँव दबाता है, कभी माँ के सर को दबाता और कुछ बोलता है, माँ सो जा ना, माँ सो जा, मैं बहुत थका हूँ, माँ तू सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा, मेरा खाना भी बाकी है माँ। और माँ कुछ बोल रही है, अरे बोलो माँ कुछ बोल रही, समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ बोल रही। बस उसी वक्त हजरत मूसा अंदर आ गए, अंदर आकर रोकर कहा, देख तू मेरे को खाना नहीं खिलाएगा मत खिलाना, रात को मुझे नहीं रखेगा मत रखना, सिर्फ मुझे ये बता तेरी माँ है ना? तो वो आदमी कहता हाँ मेरी माँ है और मैं रोजाना माँ की इसी तरह खिदमत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा वो तेरी माँ कुछ बोल रही है, वो समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रही है। वो आदमी क्या बोलता है, अरे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आता, मैं माँ को मना करता हूँ कि मत बोल, फिर भी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का, मेरी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तो तेरे पड़ोसी हजरत मूसा बनने वाले हैं। ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तेरे साथ में नबी मूसा होंगे। वो काला कलोट आदमी कहता है कि अरे ये मेरी माँ है जो बोलती रहती है कि तू मूसा के साथ जाएगा। अरे मूसा तो अल्लाह के नबी है, वो तो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो आदमी रोने लगा तो हजरत मूसा ने कहा अल्लाह की कसम आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। बोलो बोलो आज तेरी माँ की दुआ। और हजरत मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ और यही बोलने के लिए आया हूँ, मेरा जन्नत में पड़ोसी तू बनने वाला है। पहले मैं पसंद नहीं करता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक नहीं अल्लाह ऐसे 100 पड़ोसी मेरे बना देवे जो माँ की इतनी खिदमत करते हैं। सुनना वो क्या करता मालूम, वो जो काला खलोटा आदमी था ना, अपनी माँ को कहते हैं माँ खुश हो जा, मूसा आ गए अपने घर में आ गए और वो मुझे कहते हैं कि मैं जन्नत में पड़ोसी बनूंगा। माँ ने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं बनता ना, हम लोग तावीज वाले मौलाना के पास जाते ना, अरे बोलो ना, और जाओ भाई, मैं कब मना करता भाई, जाते कि नहीं जाते तावीज वाले के पास। अच्छा हमको कोई बहुत बड़ा मौलाना मिलता, हम मुलाकात करते, मौलाना मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मेरे लिए दुआ करना, कभी मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती है मौलाना दुआ करना मेरे लिए। अरे मौलाना को दुकान पे लेके आता है दुआ करो। मैं कहता हूं मेरे प्यारो हजारों की तावीजें पीछे होगी, हजारों मौलाना की दुआ पीछे होगी, माँ की दुआ ओवरटेक करके सबसे ज्यादा आगे होगी। बोलो भाई माँ की दुआ। इसलिए मैं बात खत्म करूं, 2 काम करोगे। पहला काम फिर बोल दो भाई मुस्तफा का दामन नंबर 2 बोलो माँ बाप की खिदमत करेंगे। जवानों पकड़ो मत, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। वो माँ ने बहुत मेहनत से 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ ने 2 साल तक हमें दूध पिलाया। आज अजीब है इमरान बेटा, आज अजीब है, कितने जवानों को देखो माँ को गाली देता है, हाँ माँ को माँ की गाली देता है। अरे कितने हमारे कमीना आखिरी दर्जे का निकम्मा नालायक जवान है जो माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, मेरा घर है। हो तेरा घर है। बल्कि कितने तो ऐसे कमीने जो माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। कैसा वो हाथ होगा जो माँ पे उठता होगा, कैसी वो आंखें होगी जिससे माँ को डराता होगा, कैसी वो नहुसत वाली जबान होगी जिससे माँ को गाली देता होगा। आप बोलो तो एक हदीस सुनाओ मैंने बोला हदीस सुनाओ, ये जितने जवान है सुन लो। ए जवानों में भी
आप भी सब सुन लो, जिनके माँ बाप जिंदा है सुन लो भाई, सुन लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह में अल्लाह फरिश्तों को पूछता है। अल्लाह को सब मालूम है, बोलो अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, वो जो लड़का है उसके माँ बाप उससे राजी है कि नहीं है? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह वो लड़का, अरे उसके माँ बाप तो उससे बहुत राजी है। अल्लाह कहता, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, रोज इसके माँ बाप राजी होते रहेंगे, रोज मैं बच्चे के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोलता रहूंगा। रोजाना माँ बाप इससे राजी होंगे। अल्लाह ने कहा, मेरी कसम, जन्नत के 2 दरवाजे खोलूंगा। और अगर अल्लाह किसी के बारे में पूछता है, वो जो लड़का, उसके माँ बाप, फरिश्ते आकर कहते हैं, उसके माँ को निकाल दिया, बाप को धक्का दे दिया, माँ बाप उससे नाराज है। अल्लाह कहता है, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे, रोज सुबह में इसके 2 जहन्नम के दरवाजे खोलूंगा। और आपको अब एक बात बताऊं, ये हदीस सुनाने के बाद, एक सहाबी की माँ थी, बोलो एक सहाबी, 100 साल उम्र हुई। नहीं, आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो कितनी उम्र हो गई? वो सहाबी थे, अरे वो सहाबी थे, बहुत ऊंचे थे, वो माँ की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत। 100 साल के बाद एक दिन ऐसे ही माँ की खिदमत करते थे और माँ ने आंखों को बंद कर दिया। हमारी माँ भी, आपकी माँ भी, एक दिन आएगा। माँ ने आंखों को बंद कर दिया, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो सहाबी रोए हैं। अरे जब वो माँ का जनाजा उठा ना, अरे सहाबी, जब माँ 100 साल की होगी तो सहाबी भी तो बड़ी उम्र के होंगे ना। अरे बोलो ना, वो सहाबी बड़ी उम्र के होंगे ना। माँ की उम्र 100 साल, माँ का जनाजा जा रहा, वो सहाबी बड़ी उम्र के, लेकिन क्या कर रहे? जब माँ का जनाजा जा रहा है, लोग जनाजे के पीछे जा रहे, ये सहाबी आवाज देते, मेरी माँ आ जाना, ए मेरी माँ जनाजे में से उठ के आ जाना, ए मेरी माँ आ जाना। सबने इनको पकड़ा कि माँ अब नहीं आएगी, तो धड़ाम से जमीन पे गिरे और क्या जुमला कहा, मेरे को मालूम है माँ नहीं आएगी, मेरे को इसका गम नहीं कि मेरी माँ चली गई, गम इसका है अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद कर दिया है। अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद। मेरे दुनिया वालों, आपकी माँ होगी, आपके अब्बा होंगे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात आने वाली है, मैं करता हूं, आप भी करो, करोगे इंशाल्लाह? नहीं करोगे इंशाल्लाह? माँ से माफी मांगना बहुत आसान है। अरे बोलो, माँ से माफी मांगना, जाओ जाओ माँ के पास जाओ। अरे माँ आपसे कितनी भी नाराज है, अरे भले माँ आपका घर छोड़ के किसी और के घर में गई है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, जाओ माँ के पास जाओ। देखो, ऐसे माँ के पास चले जाओ, माँ के करीब बैठ जाओ, माँ के पाँव पे हाथ रखो और बोलो माँ को, बोलो माँ, तेरे 4 बेटे ना माँ, उसमें सबसे बड़ा नालायक मैंने तुझे गाली दिया माँ, मैंने तुझे घर से निकाला माँ, लेकिन माँ मेरे को माफ कर देना, बड़ी रात आने वाली है माँ, माँ मेरे को माफ कर देना। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुमने भले माँ को घर से निकाला होगा, लेकिन वो माँ की ममता वाले हाथ, कांपते कांपते हाथ तुम्हारे सर पर आएंगे। जा जा बेटा, मैंने माफ कर दिया, जा जा बेटा, माफ कर दिया। अल्लाह उस वक्त कहता है, ए फरिश्तों, माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत रखता, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये 2 काम के लिए कौन कौन तैयार हो रहे हैं भाई? नंबर 1 फिर बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 बोलो, माँ बाप माफी, माफी, पहले जाके माफी मांगो माँ बाप से। और ये मत बोलना मैं डॉक्टर, मैं आलिम, मैं वकील, मैं लॉयर, मैं बैरिस्टर। अरे मैं तो जब दुनिया में निकलता हूं तो लोग मेरे को सलाम करते हैं, हम तो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे। अरे मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, कितनी भी बड़ी कुर्सी पर चले जा, लेकिन तेरी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे ही मिलेगी। तेरे जन्नत का दरवाजा तो तेरा बूढ़ा बाप ही होगा। और जो आज तेरे को कमाल मिला ना, तेरा अपना कमाल नहीं, वो माँ की दुआ कभी निकल गई कि अल्लाह ने तुझे कुर्सी पर बिठा दिया है। इसलिए दूसरे काम के लिए तैयार हो, बोलो भाई सब तैयार हो इंशाअल्लाह। अब मैं आखिरी काम के लिए, इसलिए कि मैं वादा करता हूं, ए भाई शाबान महीना है, नबी का महीना है, मुस्तफा का महीना, ए दुनिया वालों, में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर वादा करता हूं, 3 काम कर लो, ये महल्ले में जमा हो, कल जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 3 काम के लिए? 2 काम तो बता दिए, पहला काम साथ में बोल दो ना भाई, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने आवारागर्दी से मना किया है, मना किया है ना? करोगे? चोरी नहीं, दारू नहीं, जुआ अभी तो मालूम नहीं क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कितने लोग वो क्या खाते हो, बहुत अजीब स्टाइल में खाता। पहले तो ऐसा खाता जैसा शरबत की बोतल, यूं पूरी का खोलेगा, बोले सही कि नहीं? अच्छा, फिर ये मुंह क्या हो जाता है मालूम है? वो गुटखा तो भाई हराम है, हराम मकरू है। अरे हमारे नबी
نبی نے منع کیا ہے. اب بلکہ نبی نے کیا منع کیا؟ ارے میرے دوستوں پوری حکومت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کیا کرے گا معلوم, وہ کھاتا اور اتنا اکڑ اکڑ کے کھائے گا, ایسا لگے گا ہاں اس کا پیٹ نہیں, ہاں کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے, سب ہجم کر کے جاتا ہے. لیکن پھر منہ چھوٹا ہو جائے گا نا, پھر کھانے کا طریقہ بدلے گا, پھر یوں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا, دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم, پھر بھی کمینہ چھوڑتا نہیں ہے اور کھائے جاتا. پھر اتنا منہ ہو گیا, بولتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر 2-4 ٹیسٹ کرا کے بولتا لاسٹ سٹیج آف کینسر. تو اب روتا ہے, اے مولانا کے پاس تعویذ لے کے آنا, اے میری بیوی بھی روتی ہے, اے میرے چھوٹے بچے بھی بہت چھوٹے, میں مر جاؤں گا, میرے کو کینسر ہو گیا. تو میرے پاس ایسے تعویذ والے آتے, میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ کہا کینسر ہو گیا. میں نے کہا ابھی کا کو تعویذ لینا, جب ٹھوستا تھا تب کہاں گیا تھا. بایزید بستامی کے بارے میں بتاؤں, کتنے سوال جواب؟ بہت لمبا ہے, 20 سنو گے آپ لوگ؟ 20 سنیں گے؟ چلو حضرت بایزید بستامی کے 20 سوال جواب بتا دوں. لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بایزید بستامی تھے کون. اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے, بھائی ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے نہیں. بایزید بستامی کے بارے میں ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. بھائی سب سن رہے ہو کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنو گے نا آپ لوگ؟ ہاں, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. حضرت بایزید بستامی, سننا, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. بھائی وہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی خراسان گئے. یاد رکھنا یہ واقعہ. حضرت بایزید بستامی کہاں گئے؟ یہ اللہ کا ایسا زبردست ولی تھا, وہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ تھا, چلتی پھرتی ایک مسجد تھی, چلتی پھرتی ایک خانقاہ تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 55-60 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو, اس وقت کی بات ہے. کہاں گئے؟ خراسان گئے. خراسان میں جانے کے بعد کام شروع کیا, اللہ کا کام کروانا شروع کیا, نبی کی محبت کو دلوں میں بھرنا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک عورت ہمارے خراسان میں ایسی ہے جو اچھے اچھوں کو پلٹا دیتی ہے. بھائی اچھے اچھوں کو کون؟ ارے کہو نا کون؟ ایک عورت, خوبصورت عورت ہے, اور وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھتی ہے, اور اچھے سے اچھا آدمی, خراسان کا مالدار سے مالدار اور امیر سے امیر, اور بلکہ میرے دوستوں کبھی کبھی کوئی بڑا اللہ والا بھی, وہ اس کے کوٹھے پر چلے جاتے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آتے, اپنے ایمان کو. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ عورت کتنا لیتی ہے؟ بھائی دام کتنا لیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 1000 درہم. کتنا لیتی ہے؟ 1000. تو بایزید بستامی نے کیا کیا, 1000 درہم لیا, اپنے جیب میں رکھا, اور اس کا جو گھر تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اس کے نیچے جا کے, دیکھو یہ اللہ والے, وہ کوٹھے کے نیچے جا کے بیٹھ. اب ہوتا کیا, جو بھی وہاں پہ جوان آتا دیکھتا او ہو بایزید بستامی بیٹھے, واپس جو آتا چلا جاتا, جو آتا چلا جاتا. وہ عورت اپنے گھر میں پریشان کہ آج رات کو آخر آتا کیوں کوئی نہیں, ورنہ روزانہ لائن لگی رہتی ہے, آج کوئی نہیں آتا. وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کون بیٹھے؟ کہا انہی کی وجہ سے کوئی آتا. تو عورت نیچے آئی, اور نیچے آ کر کہا بوڑھے میاں یہاں سے ہٹ جاؤ, یہ میرے دھندے کو روک کے تم کو کیا ملے گا. تو بایزید بستامی نے کہا میں تو آیا ہوں. ارے میں تو کہا یہاں تو 1000 درہم چاہیے. تو یوں 1000 درہم پھینک دیے, لے 1000 درہم. اور کیا کہا, اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا, اب میں نے تجھ کو 1000 درہم دیے, میری ایک بات مان لے, تو میری بیٹی جیسی ہے, میری ایک بات مان لے, وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ چلو 1000 درہم تو مل گئے. اس نے جلدی جلدی وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی, سجدے میں گئی. بایزید بستامی یہاں سجدے میں گئے اور جا کر کہا اللہ میرا کام تھا تیرے سامنے جھکانا, تیرا کام ہے اس کو ولیہ بنانا. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا, تو اپنا کام کر دے. ابھی تو میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ, وہ عورت جو کوٹھے پہ بیٹھتی تھی سجدے میں تھی, سجدے سے سر اٹھائے, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے بایزید جس مقام پر میں نے تجھ کو پہنچایا, ایک سجدے میں اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا. میرے دوستو جو کوٹھا تھا, کہا جاتا ہے اس سجدے کے بعد وہ بھی خانقاہ بن گئی. بھائی وہ بھی خانقاہ. یہ بایزید بستامی. اب سننا میرے دوستو, یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے. بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے, یاد ہوں گے آپ کو. ہاں میرے دوستو بہت کام کے ہیں. حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے, اپنے علاقے میں گھوم رہے. ایک یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا, گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں, بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے, یہودی کی زبان, ارے یہودی کی زبان سٹک ہو گئی, بند, بالکل بند, ایک دم چپ.
تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، ہوا کیا؟ وہ یہودی نے اٹکتے کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی۔ تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے۔ ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو، اور یہودی نے بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ باعزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں، باعزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی۔ تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، باعزید بستامی نے کہا اللہ کھولے، زبان کھلی، جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا تو محمدی؟ باعزید بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کہ 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا، اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا، اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہودی سن لے زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں، تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں جلدی بتاتا ہوں، یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہا یہودی نے پوچھنا شروع کیا۔ یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں۔ آپ انگلی پہ گنتے جاؤ۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا، مجھے ایک بتا دے جس کا دو، زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ، اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین، ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین۔ اب جلدی چلیں گے نا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں، لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی، تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی۔ پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے۔ ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 7 دن۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے۔ یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان، آسمان کتنے؟ 8 ہے۔ ارے زور سے کہو 8 ہے۔ کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا. اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تلک عشرۃ کاملہ. 10 ہو گئے نا. کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہے؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا. کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمدآباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. بایزید بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا بایزید بستامی بتاؤ اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستوں حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت بھائی کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی اللہ نے پیدا کیا اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی بایزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری کٹھن سوال. کیا کہا اس یہودی نے؟ کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا ایک کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین. 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟
قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے. ایک اور سوال. یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے. حضرت باعث گستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہونا بے جان ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے. میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے صبح وہ بھی کیا کرتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے. یہ 18 19 20 تو بہت پیارے. 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا. کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا اس کے دھوکے سے بچنا اس کے دھوکے سے بچنا. یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی چیز کو پیدا کیا اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا. باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت. وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے لیکن قرآن کہتا وہ ہے. ارے زور سے کہو نا وہ ہے. اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی. یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال. یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے. ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی. نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی عقل میں کمزور ہوگی دین میں کمزور ہوگی لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی. اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا. تو بھی جنت میں جائے گی تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا. خیر میرے تو سوال جواب چل رہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے. اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا. کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے. کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے. کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے. بالکل سفید جھوٹ بولے لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ یعنی الٹا اپوزٹ معاملہ. جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی وہ جھوٹے تھے. جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا جنتی بھی بنا دیتا. تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے. بولتے ہیں ارے کہو نا بولتے ہیں جائیں گے. بولتے ہیں سچ اور جائیں گے. باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا. کہا یہود اور نصارہ. کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ. ارے بولتے ہیں کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے. یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا؟ یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں. نصارہ کی کوئی حقیقت. نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟
अरे पूरा मजमा कौन है, सच बोलते कि झूठ बोलते? यहूदी को पूछो नसारा का कोई हकीकत नहीं, नसारा को पूछो यहूद, कहता कोई हकीकत नहीं। मैं कहता यहूद की हकीकत नहीं, नसारा की हकीकत नहीं, सच है कोई हकीकत नहीं। हकीकत है तो हमारे मोहम्मद की हकीकत है सल्लल्लाहु। कितने सवाल जवाब हो गए ना 20 भाई, 20 हो गए ना। अब वो बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, यहूदी जाने लगा। भाई यहूदी सबको कहने लगा चलो बयान खत्म, चलो चलो जाने लगे। सब लोग बैठे भाई कोई जाएगा? और वो यहूदी खुद उतरने लगा तो बायजीद बुस्तामी ने कपड़ा पकड़ लिया। कपड़ा पकड़कर कहा कितने सवाल पूछा भाई? कहा 20। कहा तूने 20 पूछा, मैंने 20 का जवाब दे दिया। मैं एक पूछता हूं, जवाब दे दे। मैं कितना पूछता हूं? एक, जवाब दे दे। और तेरा ईमान जो अंदर से बोलता है वो जवाब दे दे, वो जवाब दे दे। वो यहूदी बेचारा क्या बोले? कहा नहीं मैं कोई जवाब देने वाला नहीं, मैं कोई जवाब देने वाला नहीं। तो पूरा मजमा 20,000 का मजमा, उन्होंने कहा अरे भाई जब उसको तूने 20 सवाल पूछे उसने जवाब दे दिया, और वो कितना पूछने वाला, तो जवाब दे देना जवाब। तो यहूदी ने कहा वो क्या पूछेगा वो भी मुझको मालूम है, मैं क्या जवाब दूंगा वो भी मुझको मालूम है, लेकिन इसको कोई कत्ल नहीं करेगा, तुम मुझको कत्ल कर डालोगे। तो 20,000 ने कहा हम कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जवाब तो होने दे, सवाल जवाब तो होने दे। बायजीद बुस्तामी ने एक सवाल पूछा। कहो कितना सवाल पूछा? सब साथ में कह दो, अल्लाह के वली ने कितना सवाल पूछा? जम के कहो कितना सवाल पूछा? और ये एक सवाल अगर मैं और आप याद कर लेवे तो मेरा अहमदाबाद में आना वसूल हो जावे। करोगे भाई? मेरा अहमदाबाद में आना, वो ये घंटे घंटे बैठना वसूल हो जावे। भाई सुनना, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे प्यारे भाई तूने 20 सवाल पूछे, मैंने 20 सवाल के जवाब दे दिए, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। मेरा सवाल इतना है, मा हुआ मिफ्ताहुल जन्ना। ए मेरे भाई इतना बता के चले जा, जाना है तो चले जा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देता हुआ चले जा। मा हुआ मिफ्ताहुल जन्ना, जन्नत की चाबी कौन है और क्या है? जन्नत की चाबी कौन है? और वो यहूदी पहले तो बहुत देर तक खामोश। बायजीद बुस्तामी ने कहा तेरे दिल में आ तो रहा है, बता देना। मेरे दोस्तों, बायजीद बुस्तामी ने जो नजर डाली यहूदी का दिल पलटने लगा। कहो सुभान अल्लाह। पलटने लगा, कहो सुभान अल्लाह। पलटने लगा, कहो सुभान अल्लाह। उस यहूदी ने कहा मैं बता रहा हूं, मुझे मारना हो तो मार लेना, मुझे टुकड़े करने हो तो कर लेना, लेकिन आज मैं जवाब दे के रहूंगा। इस अल्लाह के वली ने पूछा जन्नत की चाबी कौन है, क्या है? मैं बताता हूं, मिफ्ताहुल जन्ना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी ने कहा मैं बताता हूं जन्नत की चाबी कोई नहीं, अगर जन्नत की चाबी है तो मोहम्मद का दामन है। जिसके पास मोहम्मद का दामन होगा वो जन्नती होगा, जिसके पास मोहम्मद का दामन नहीं उसके पास जन्नत की चाबी भी नहीं। भाई जन्नत का दामन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत की चाबी मोहम्मदुर। अब यहूदी ने जो बात कही, मेरे दोस्तों कहता हूं, यहूदी ने एक बात कही, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही 20,000 के मजमे ने कलमा पढ़ लिया। एक बात बस, ये मेरी भी आखिरी बात है भाई, मेरी भी आखिरी बात है। यहूदी की आखिरी बात, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, 20,000 के मजमे ने ईमान कबूल किया। और मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर मेरे ये भाई उठकर ये बात को ले लेंगे, मैं कसम खाकर कहता हूं, बैठा है अहमदाबाद की जमीन पर, अल्लाह आसमान पर जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये बात जो यहूदी ने कही, क्या बात कही? सबसे पहले तो कह दिया जन्नत की चाबी कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या जुमला का, मेरे दोस्तों ये 2 जुमले याद कर लो। यहूदी ने आवाज बुलंद करके कहा मारना हो तो मार लो, टुकड़े करना हो तो टुकड़े कर लो, मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मेरा पैगाम सुनो, मेरा मैसेज सुनो, मेरा आखिरी पैगाम सुनो। क्या पैगाम? क़द अफ़लह मन ज़क्का मुहम्मदा व क़द ख़ाब मन दस्सा मुहम्मदा। उस यहूदी ने कहा अब तो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मेरे भाइयों, क़द अफ़लह, वो मुसलमान कामयाब हो गया जिसने मोहम्मद के दामन को अपना दामन बना लिया। वक़द ख़ाबा, और वो मुसलमान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया जिसने मोहम्मद के दामन को तोड़ के फेंक दिया। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। आपने एक नबी का नाम सुना, सैयदना हजरत मूसा। बोलो सुना नहीं सुना? क्या है नबी का नाम? क्या साथ में बोलो, क्या नाम है? सैयदना हजरत मूसा। और आपको ये भी मालूम है कहां जाते थे? मैंने पूरा मजमा बोले ना, कहां जाते थे? पहाड़ पर। किससे बात करते थे? अरे पूरा मजमा। आप लोग थक गए तो मैं बंद कर दूं भाई, थक गए आप लोग? साथ में कौन? कौन नबी? सैयदना हजरत।
کہاں جاتے تھے بھائی ساتھ میں بولو کہاں جاتے تھے پہاڑ پر کس سے بات کرتے تھے اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ کو دیکھو یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ارے سارے بروڑا والے کا حضرت موسیٰ کہاں پہنچے اور کس سے بات کرنے لگے سننا بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات میں اللہ کو پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی کون اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار یہ بستی کا سب سے بڑا مجرم تو اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ اترو پہاڑ سے اترو حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے پھر کہہ رہے اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اللہ نے کیا فرمایا گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے اس وقت جو دنیا بسی ہے اس کا سب سے بڑا اب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے گلی کے کنارے کھڑے رہے کون آنے والا ہے ارے بولنا کون آنے والا ہے حضرت اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلا آئے گا وہ پوری اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کا سب سے بڑا گنہگار آئے گا تو بتاؤ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوش کھڑے ہوں گے ارے بولو کیسے کھڑے ہوں گے اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اتنے غصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلی کے کنارے کھڑے کہ ابھی آئے گا وہ پاپی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنہگار حضرت موسیٰ اتنے غصے میں کہا اللہ اجازت دے اس کو میں پکڑ کے زمین میں دفن کر ڈالوں اس کو گھاڑ دوں اللہ نے کہا کچھ بھی کہنا نہیں کچھ بھی کہنا صرف دیکھ لو کہ سب سے بڑا بستی کا گنہگار حضرت موسیٰ پورے لال غصے میں کھڑے اتنے میں تو آیا ارے بولو اتنے میں تو آیا ہوگا کیسے آیا معلوم ایک 8 یا 6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا یعنی باپ اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ باپ بہت بڑا پاپی ہے بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کتنا بڑا پاپی لیکن حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا مارنے کی اجازت نہیں تھی ڈانٹنے کی اجازت حضرت موسیٰ چلے گئے لیکن بہت دل میں یہ اتنا بڑا پاپی شرابی کبابی جواری ارے پورے درجے کا آخری درجے کا گھٹیا آدمی یہ گنہگار حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے 24 گھنٹے گزر گئے 24 گھنٹے کے بعد حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پر کہو ساتھ میں کہو کیا پر پہاڑ پر کس سے بات کر رہے اللہ سے اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے ساتھ میں کہو ہمیں ذرا جلدی ختم کرو ساتھ میں کس سے بات کرے کیا پوچھا معلوم حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے نیک حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی میرے علاوہ ولی کون ہے ولی نیک کون ہے صالح کون ہے تقی کون ہے ذکی کون ہے نقی کون ہے بالکل صاف ستھرا کون اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ سے اترو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف ہماری بستی کا نہیں اس وقت جو دنیا قائم ہے تمام ولیوں کا وہ بادشاہ ہوگا بتاؤ حضرت موسیٰ کیسے کھڑے ہوں گے غصے میں حضرت موسیٰ نے تو نیچے اتر کر نہر پر غسل کیا کپڑے وپڑے اچھے پہنے کہ آج تو اللہ کا ولی آئے گا ارے اللہ کا ولی آئے گا میں اس سے مصافحہ کروں گا ارے میں اس کو گلے لگا لوں گا ارے میں اس کی پیشانی کو چوم لوں گا ارے اللہ کا ولی آئے گا اس وقت جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کا بادشاہ آئے گا حضرت موسیٰ کھڑے انتظار کرے بہت ڈسپلن بہت ادب بہت رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے لیکن حضرت موسیٰ حیران ہو گئے وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا اور وہی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا پھر کہا نہ اس کے تو گلے نہیں لگوں گا نہ اس کے گلے نہیں لگوں گا اس کا مصافحہ نہیں کروں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے دوڑے بتاؤ کہاں جائیں گے پہاڑ پر جیسے پہاڑ پر گئے ہاتھ تک کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں مجھے معلوم ہے کیا کہنے آئے ہو کہ کل بھی وہی آج بھی وہی 24 گھنٹے پہلے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں اور 24 گھنٹے کے بعد اس سے بڑا کوئی ولی اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزتوں کی قسمیں میرے جلالوں کی قسمیں یہ بات بالکل صحیح ہے کل جب وہ گلی کے کنارے سے گزرتا تھا اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا آج اس سے بڑا میرا کوئی ولی نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا پھر کیسے آ گیا حالانکہ دکھتا تو ویسا ہی ہے کل بھی ویسا ہی دکھتا تھا آج بھی ویسا ہی دکھتا ہے کل بھی وہ 6-8 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آیا تھا آج بھی 6-8 سال تو کچھ چہرے میں تو کوئی فرق نہیں آیا اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کل اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں اور آج اس سے بڑا کوئی سننا بس یہ آخری بات ہے دل کو ہلا لینے والی بات ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میری بات سن لے پھر تو ہی فیصلہ کر لے اللہ نے فرمایا یہ کل جب یہاں سے گزرتا تھا بولو ساتھ میں بولو کل جب یہ یہاں سے اس کے ہاتھ میں اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا وہ بچے نے کیا کیا جب یہاں سے گزر گیا بچے نے پہاڑ دیکھا بولو بچے نے کیا دیکھا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے ہاں کچھ نہ کبھی دادا کو کبھی نانا کو تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے تو ابا نے کہا ہاذا جبل یہ پہاڑ ہے
تو بچہ تھوڑا آگے چلا, ابا یہ بہت بھاری ہے نا. ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا, بچہ آگے چل کے پوچھا ابا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے, اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے, اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھائی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا, کہا ابا ابا پہاڑ بہت بھاری, اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے؟ زمین سے بھاری؟ کہا سمندر, اس لیے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے. بھائی زمینوں میں سمندر پھٹے اور زمینوں کو پھاڑا اور اپنا راستہ بنا, سمندر بہت بھاری. اب بیٹا آگے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابا ابا ایک بات پوچھو, پہاڑ بھاری, اس سے بھاری زمین, اس سے بھاری سمندر سے بھاری کچھ ہے؟ ابا نے کہا یہ آسمان بہت بھاری ہے, سب کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ آسمان دیکھ, یہ زمین کو بھی سایہ کرے گا, سمندر کو بھی سایہ کرے گا, پہاڑوں کو بھی سایہ کرے گا, انسانوں کو بھی سایہ کرے گا. آسمان بہت بھاری. تھوڑی دیر بیٹا آگے چلا, معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا ابا 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 پہاڑ بھاری, پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھاری آسمان. ابا بتاؤ نا آسمان سے بھاری کچھ ہے؟ آسمان سے بھاری بس اتنا کہا, آسمان سے بھاری کچھ ہے. کیا کہا؟ آسمان سے بھاری. سننا تھوڑی دیر سن لو, آسمان سے بھاری کچھ ہے. بھائی تھوڑی دیر پانی کا معاملہ روک دو, تھوڑی دیر بس 5-10 منٹ. کیا پوچھا؟ آسمان سے بھاری. بچے نے کیا کہا؟ ابا سب سے بھاری پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر, اور سمندر سے بھاری آسمان سے بھاری کچھ چیزیں. بس بیٹے کا اتنا پوچھنا, وہ کیسی گھڑی ہوگی. بیٹے نے پوچھا آسمان سے بھاری کچھ ہے. وہ باپ چلا کے رویا, چیخ کے رویا. بیٹا گھبرا گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ پہاڑوں سے بھی بھاری ہے, سمندر سے بھی بھاری ہے, زمین سے بھی بھاری, آسمان سے بھی بھاری. تیرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے, پاپی ہے, مجرم ہے. یہ کہہ کر وہ باپ ہچکیاں لے کے رونے لگا. اب جب باپ روئے گا تو بیٹا بھی روئے گا. لیکن باپ روتا گیا. بیٹے کو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی عادت, کہا ابا ابا رونا بند کرو, یہ بتاؤ آپ کا پاپ بہت بھاری ہے, آپ کا گناہ بہت بھاری ہے, اس سے بھاری کوئی چیز ہے؟ وہ باپ نے چیخ ماری, کہا تیرے باپ کا گناہ بہت بھاری ہے, لیکن اس سے بھاری پروردگار کی رحمت ہے, اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے, اس سے بھاری خدا کی رحمت ہے. بس باپ نے یہ کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جو میری رحمت کو سب سے بھاری سمجھتا ہو, کیا میں اس کو گنہگار بناؤں گا؟ وہ تھا گنہگار تھا, اس کا گناہ پہاڑ سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ سمندر سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ زمین سے بھی بھاری تھا, اس کا گناہ آسمان سے بھی بھاری تھا. لیکن اے بندو, اللہ فرماتے میرے بندو گناہ تمہارا آسمان سے بھاری ہوگا, لیکن تمہارے گناہ سے بھاری خدا کی رحمت ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا تو میں نے بھی اس کو ولیوں کا ولی بنا دیا. اب میں آپ سے ایک بات کہوں, آخری بات, وہ گنہگار, ارے بولو ساتھ میں بولو, وہ گنہگار حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. ارے بولو نا, حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار, ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار. اگر صرف اتنا کہہ دے اللہ میرے گناہ سے بھاری تیری رحمت ہے, اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار یہ کہہ دے اور اللہ اسے ولیوں کا ولی بنائے, تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ایک آنسو کا قطرہ نکالے تو کیا خدا اس کو ولی نہ بنائے؟ ارے وہ زمانے والا صرف کہے اللہ تیری رحمت بھاری تو ولی, تو اگر آخری نبی کا امتی رو لے, ارے میرے پیارو آج رو لو, آج کی رات اللہ کو منا لو. معاف کرنا, میں نے اور آپ نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. ہاں میرے پیارو بہت ناراض کیا. آپ ایمان سے بتاؤ نا, اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں؟ بولو نا, ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں. ہم نمازوں پر نمازیں توڑتے, کیا پیدا کرنے والا راضی ہے؟ میرے دوستو دیکھو, اللہ اتنا کریم ہے, ہم کتنے گناہ کرتے لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا. ارے پورا مجمع بولے اللہ نے بھوکا مارا, اللہ نے پیاسا تڑپایا. ارے ابھی دیکھو نا, ابھی آپ کو گرمی ہو رہی, میرے کو گرمی ہو رہی, یہ ٹھنڈے پانی کا پاؤچ بانٹا جا رہا ہے, یہ کون بٹوا رہا ہے؟ ارے وہ چاہتا تو پیاسا تڑپا سکتا تھا نا. ارے میرے دوستو, میں تو کبھی کبھی یہ گاڑی, یہ دیر میں بیان ختم ہوتا اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں نا, میں آپ کو صحیح کہوں کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اتنا رونا آتا, صرف اس پر رونا آتا کہ جب ہماری گاڑی گزرتی ہے ہم فٹ پاتھ پر بہت سے بھکاریوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں. بھائی دیکھتے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا. آپ ایمان سے بتاؤ, اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہماری گاڑی سگنل پر ٹھہری, ریڈ سگنل, ہماری گاڑی ٹھہری. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے. اور میرے پیارو, اگر خدا چاہتا تو میرے بچے کو بھی بھکاری بنا دیتا, اگر خدا چاہتا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی پیالہ دے کر بھکاری بناتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے, اے میرے بندے تو گناہ کرتا گیا, میں کھلاتا گیا, تو گناہ کرتا گیا, میں پلاتا گیا, تو گناہ کرتا گیا, میں پہناتا گیا. اللہ کہتے تو گناہ کرتا گیا, میں نعمتیں دیتا گیا, تو گناہ کرتا گیا, میں گھر دیتا گیا, تو گناہ کرتا گیا, میں دکان دیتا گیا. لیکن اللہ کہتے ابھی بھی آجا, ایک بار رو لے, میری عزت کی قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا.
اس لیے ایک بات سن لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بہت پیاری بات ہے میرے دوستو. علامہ جلال الدین مثنوی، مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں سیٹھ کا دربار اور اللہ کا دربار بہت فرق ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹھ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا. بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں. ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے. بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے. کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی. ہماری ماں بہنیں بھی. اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے. یہ زبان ہے نا، زبان. میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا. تو بھائی زبان کی حفاظت کریں گے. بھائی ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اللہ جنت کے دروازے کھولے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں؟ تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں. ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا. اللہ کہتے ہیں دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ فرماتے کون پریشان حالے ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے. میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا. اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا. ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں. مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا. کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے. اللہ روزانہ اعلان کرتے باز آ باز آ باز آ باز آ. روزانہ اللہ کا اعلان باز آ. یہ فارسی میں اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے. بھائی اللہ اعلان کرتے نا آجا توبہ کر لے، آجا توبہ. باز آ باز آ باز آ باز آ گھر کے ہستی باز آ باز آ. لگ گئے ماں در گئے نا امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ. اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، ایک گنہگار توبہ کر لے، ایک مجرم توبہ کر لے، ایک مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے. اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا. 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے. قرآن کی پورا مجمع بولے قرآن کی. نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی. اور نمبر 3 توبہ. میں تیار ہوں ان کے لیے تیار ہو بھائی؟ بولو 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 کون کون تیار ہے؟ ذرا پیار محبت. دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، پیار محبت کریں گے انشاءاللہ. کہ جو کام کرنا ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنا ہے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر چلا کے وہ کام کیا جا رہا ہے. بس آمین کہو. ایک دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہمیشہ پڑھنا چاہیے. یاد کر لو میرے دوستو، یاد کر لو، اللہ کی قسم یہ دعا بہت کام آئے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا
آتنا وارزقنا اجتنابا. یہ ہمارے نبی صحابہ کو دعا بتاتے تھے اور قیامت تک آنے والے ہم کو دعا بتائی کہ اللہ حق بتا دے. آمین بولتے جاؤ. اللہ حق بتا دے اور پھر اس پر چلنے والا بنا دے. بولو آمین, بولو آمین. اللہ حق بتا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے. اللہ باطل جو غلط ہے وہ بھی ہم کو بتا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے. تو بھائی سب کریں گے نا, عمل کریں گے انشاءاللہ. خیر ابھی محرم مہینہ آیا ہے, بہت پیارا مہینہ ہے. ہم لوگوں میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ جب محرم مہینہ آتا تھا, یعنی یہ ہمارا نیو ایئر, یہ ہمارا نیو ایئر یعنی اسلام کا پہلا مہینہ جب آتا تھا تو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ بھائی اسلام کا پہلا مہینہ آیا ہے, بولو ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ آپ لوگ میرے ساتھ میں. ہمارے نبی جب بھی یہ مہینہ آتا تھا 5 باتیں مانگتے تھے. یہ پورا مجمع ساتھ میں بولو نا, کتنی باتیں مانگتے تھے؟ اور آج کے حالات میں آپ ابھی کہو گے کہ یہ ضروری ہے. 5 باتیں ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. جب محرم کا مہینہ آیا, ہم کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے صورت میں محرم پہلی مرتبہ آیا. ارے بھائی بولنا بھائی, پہلی مرتبہ آیا. ہم کو دعا یاد ہے کہ کیا 5 باتیں ہمارے نبی مانگتے تھے جب محرم مہینہ آتا تھا. ہم کو ٹی وی سیریل کا معلوم ہوگا, ہم کو اپنے موبائل کے سارے حالات معلوم ہوں گے, ہم کو ٹی وی کا معلوم ہوگا, ہم کو میرے دوستوں ہزاروں کی خرافاتیں معلوم ہوگی, لیکن اللہ کی قسم یہ محرم مہینہ آیا, یہ سرور کا مہینہ آیا, اسلام کا پہلا مہینہ آیا, سکون کا مہینہ آیا, اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی 5 دعائیں کون سی مانگتے تھے. آپ بھی مانگو گے انشاءاللہ, میں بھی مانگوں گا انشاءاللہ. اچھا, ہمارے نبی صرف مانگتے نہیں تھے, ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا. بولو ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا. اور صرف صحابہ نے سکھا نہیں, صحابہ فرماتے اللہ کی قسم یہ دعا جب ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سکھایا جیسے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا پڑھنا سکھایا ہے. اس سے سوچو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ بتانے والا اللہ, بولو بتانے والا اللہ. اللہ بتا رہا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں صحابہ کو, اور صحابہ یہی دعا اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا یاد کراتے ہیں جیسے ہم قرآن پاک کسی کو یاد کراتے ہو. تو یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی. اور اگر وہ زمانے میں جب نبی موجود تھے, سامنے تھے, اس وقت یہ دعا اتنی اہمیت رکھتی تھی, تو آج اتنے سالوں کے بعد فتنوں کے دور میں یہ دعا کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی. اس لیے میرے پیاروں یہ 5 باتیں روزانہ مانگتے رہو محرم مہینے میں, اس لیے کہ یہ 5 باتیں اگر قبول ہو گئی نا, آنے والے یہ جتنے مہینے 12 مہینے سب میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کون سی دعا ہمارے نبی مانگتے تھے اس کو سننا شروع کرو. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یاد کر لو گے انشاءاللہ. ویسے ٹیپ بھی ہو گیا ہوگا, آپ اس کو عربی میں یاد کرو. دیکھو اردو میں بھی بولو گے تو اللہ تو مانے گا, مگر عربی زبان میں جو طاقت ہوگی وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو عربی کلمے نکلے ہیں وہ طاقت ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو یاد کر لو, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم, بولو بولو, اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی جب محرم مہینہ آتا دعا مانگتے, اللہ یہ آنے والا پورا سال امن چین اور سکون عطا فرما دے. بتاؤ ہمارے انڈیا میں اس وقت ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے, سماچار دیکھتے ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے خصوصاً ہمارے ہندوستان اور ہمارے بھارت دیش میں, اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور شیطان اور نفس کے دھوکے سے اللہ بچائے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وہ دعا بتائی جو اس وقت ہمیں ایک میرے دوستو اتنی کرنٹ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا پورا سال, آمین بولو, امن چین سکون, لڑائی جھگڑے فسادات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا دوسری دعا کیا مانگی ہمارے نبی نے؟ اللہ یہ آنے والا مہینہ محرم اور اس کے ساتھ لگے ہوئے 12 مہینے 11 مہینے اور اس کے ساتھ 12 مہینے, ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن اللہ اب زبان سے کلمے کو ہٹا کے دل کی گہرائی میں اتار دے. بولو. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں
اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.